بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے ہم اپڈیٹ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر سے، اور اب آپ کو صورتحال تو پتہ ہی ہے، ہم آپ کو مزید جو ہے وہ چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ جناب اس وقت جو سینٹ میں پیش ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے وہ تقریریں چل رہی ہیں اسمبلی کے اندر، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو بی این پی کے جو اختر مینگل صاحب کے جو منحرفین، جنہیں ہم منحرفی کہتے ہیں، جن کے ضمیر جو ہیں وہ جگائے جاتے ہیں خاص طور پر، انہیں لایا گیا۔ تو اس پوری صورتحال میں آپ کو جو جمہوری عمل ہے وہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اگر مولانا فضل الرحمان کو قائل کیے بغیر یہ آئینی ترمیم پیش کی جاتی، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا کو بھی تحفظات تھے، اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو تھے کہ لوگوں کو اٹھایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کروں، سینیٹر نسیمہ احسان، ان کو جب اندر لایا گیا ہے تو ان کو انوش رحمان نے، جو حکومتی سینیٹر ہیں، انہوں نے حکومتی بینچز پہ بٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھ کے اپوزیشن بینچز میں آ کے بیٹھ گئیں۔ ایک عجیب منظر وہاں ابھی دیکھنے کو ملا ہے، تو ان کو ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ حکومتی بینچز میں بیٹھ جائیں، لیکن وہ تاحال حکومتی بینچز میں نہیں بیٹھیں۔ یاد رہے جب وہ یہاں پر آئی تھیں کچھ دنوں پہلے، جب آپ کو یاد ہوگا بینکویٹ ہال میں وزیر اعظم نے ظہرانہ دیا تھا سینیٹرز کو، تو جب وہ گفتگو کرنے باہر نکلی تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کوئی دباؤ تو نہیں ہے، تو پہلے وہ انکار کرتی نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرے اوپر شدید پریشر ہے، اور اب وہ پہنچی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے کا وقت آئے گا کیا کرتی ہیں۔ اور قاسم روجو صاحب جو ہیں لیکن وہ جو ہے اس وقت حکومتی بینچز میں بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے یہ بیٹھ گئے ہیں اس وقت، وہ آئے ہیں اور حکومتی بینچز میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا میں تو اپنے گھر پہ تھا اور اب میں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کاسٹ کروں گا۔ آپ نے جمہوری عمل کے حوالے سے بات کی ہے، تو ایک اسے کہتے ہیں نا، پاکستان میں تو دیوانے کا خواب ہے کہ ایک جمہوری پروسیس آگے بڑھے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، اور آج کل تو بچے کو پتہ ہے، آپ کسی دکان پہ جا کے پوچھ لیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ رات کو 1 بجے وزیر اعظم شوق سے کابینہ کا اجلاس بلاتے ہیں۔ یہ کسی کو شوق ہے؟ کسی بھی مہذب معاشرے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ رات کو 1 بجے ہنگامی طور پر ایک کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے؟ کیوں اجلاس ہو رہا ہے؟ دیر مسٹ بی سم تھنگ فشی، دیر مسٹ بی سم تھنگ فورسنگ کہ جی آپ بیٹھیں اور کابینہ کا اجلاس کریں، اس کو پاس کریں۔ رات ہم یہاں سے 3 بجے گئے ہیں، یہ جمہوریت میں ہوتا ہے ایسے کہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے اگر یہ پاس ہو بھی جاتی ہے کہ ملک کو اسٹیبلٹی ملے گی، جمہوری پروسیس آگے بڑھے گا، ایک ضد ہے آپ کہہ لیں کچھ لوگوں کی، وہ پوری ہو جائے گی، لیکن الٹیمیٹلی اس کا جمہوریت کو بھی نقصان ہے، آپٹکس اس کے اتنے برے ہیں، اور جب بھی یہ امینڈمنٹ کہیں پہ چیلنج ہوگی، یہ سیٹیسفائیڈ ہو جائے گی۔ اچھا، آپ کو ایک ضد جو ہے کسی کی وہ تو نظر آ رہی ہے، میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پورے عمل میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ کیوں نظر آتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پروسیس میں انہوں نے اپنا مستقبل کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ داؤ پہ لگا دیا ہے، جو دو پہ یا سیکیور کر لیا؟ اپیرنٹلی کچھ عرصے کے لیے سیکیور کیا بھی ہو، لیکن سے کہتے ہیں نا کہ ان لانگ رن، ہاں ایک لانگ رن میں جب آپ کا ایز اے ینگ لیڈر، جو ایک ہوتا نا کرزما بن رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں پرسیپشن بن رہا ہوتا ہے، وہ داغدار ہو جائے نا، پھر آپ لانگ رن میں نا کامیاب نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں بلاول کی جو پریکٹس اس ضمن میں رہی ہیں، اس وقت تو ان کو کامیاب کہا جا رہا ہوگا حکومتی حلقوں میں بھی، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، لیکن میرے خیال میں اصل کامیاب قرار دینے والی جو قوت ہے وہ عوام ہے، اور عوام جو اس وقت سوچ رہی ہے وہ بلاول کے بہت اگینسٹ ہے۔ شاید ان کو وزارت عظمیٰ کا کہیں لالچ دیا گیا ہو، لالی پاپ دیا گیا ہو، شاید وہ اس لیے اتنا زیادہ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہ بن بھی جائیں بالفرض تو کتنا عرصہ؟ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کلیئر ابھی تک شاید نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا ابھی ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اس پورے معاملے پہ، تو کیا وہ بھی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ اور دوسری اہم بات اس وقت یہ جاننے کی ہے کہ جو منحرفین جن کو کہا جا رہا ہے اس وقت، کیا وہ واقعی دے آر ان دا سپورٹ آف دس؟ نہیں نہیں، کسٹڈی میں تو ہیں، لیکن کسٹڈی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم فائنلی یہ کہہ سکیں کہ یار اب یہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ کریں گے، کیونکہ ہونا تو سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے، اسمبلی کے اندر اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کر ہے۔ تو کیا یہ واقعی ایسے ہونے جا رہا ہے یا کچھ سرپرائز آپ کو لگتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہے؟ دیکھیں، آج صبح تک کی جو سچویشن تھی نا، اس میں یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 ممبران قومی اسمبلی، ان سے پی ٹی آئی کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے شدید تشویش تھی، اور اس متعلق عمر ایوب خان نے کل ہمارے ساتھ یہاں پہ گفتگو کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ 7 کو حکومتیں اغوا کر لیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں شدید تشویش ہے۔ 2
سینیٹر زرقا اور سینیٹر فیصل اسی جگہ پہ جب آپ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں رات بیرسٹر غور صاحب آئے اور ہم نے ان سے بارہا سوال کیا، وہ اجتناب کرتے رہے لیکن ایک غیر سیاسی شخصیت ہے سیاسی بننے کی کوشش کر رہی ہیں تو بڑے کیوٹ ویسے انہوں نے ریویل کر ہی دیا. تو پاکستان تحریک انصاف کے 9 ممبران قومی اسمبلی ان سے رابطہ نہیں ہے اور ان کا یہ کلیم ہے لاسٹ ٹائم تک کہ وہ حکومت کے پاس ہے، ان کو رکھا گیا ہے اور عین جب یہ ترمیم پیش کی جائے گی ان کو لایا جائے گا، پرندوں کو لے کے آیا جائے گا اور بٹھایا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو لایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے کس کی کسٹڈی میں ہے کیا ہے، کیونکہ ان کی فیملی ممبر سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا. یہ کل ہمیں پی ٹی آئی کے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ ان 9 ممبران قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی نے پوری کوشش کر لی کہ ان سے رابطہ ہو سکے، نہ ان سے نہ ان کے ممبران. اگر ہم انالیسس کر لیں تو پاکستان تحریک انصاف کے کون سے ایسے نام ہیں جن پہ آپ کنفرم ہیں یا جن پہ آپ ڈاؤٹ فل ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں کر سکتے؟ زین قریشی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو ایسا کر سکتے ہیں. دیکھیں مبارک زیب ہاں اور مبارک زیب، کیونکہ مبارک زیب صاحب لاسٹ ٹائم میں جب اڈیالہ تھا خان صاحب کے ساتھ، ہم آپ کو پتہ ہے جیل ٹرائل کور کرتے ہیں، تو مبارک زیب وہاں پر آئے تھے، ان کو خان صاحب نے بلایا تھا ملاقات کے لیے اور ملاقات نہیں ہو سکی تھی. 5 گھنٹے کے قریب عمر ایوب صاحب، میں، اسد کیسر صاحب، رؤوف حسن صاحب، ہم سارے کھڑے رہے. تو وہ جو انٹریکشن تھا نا پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے ساتھ ان کا، وہ 5 گھنٹے وہاں پہ کھڑے ہونا اور ادھر جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، میرا نہیں خیال کہ مبارک زیب جو ہے حکومت کے حق میں ووٹ کاسٹ کریں گے. نہ زین قریشی کے والد صاحب آپ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی بہن مہر بانو قریشی، پھر ان کی اہلیہ کو اٹھایا گیا. میرا نہیں خیال، ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے سیکیور کیا ہو اور رابطہ منقطع کیا ہو. آئی ڈونٹ، نام لیا جا رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ حکومت کے حق میں. تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کے لیے یہ ذرا بتا دیجئے کہ کس بات پر زیادہ اتفاق ہوا ہے گورنمنٹ کا، اور اب مولانا صاحب بھی جس کے اوپر راضی ہو گئے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے اوپر جو بات چل رہی تھی، تو اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں اب ان میں سے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات ہوں گے اور تقرری کا طریقہ کار بدلا گیا ہے. اب وہ 12 ممبران، جس طرح آپ کو پتہ ہوگا، ہمارے ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ 12 ممبران جو ہیں، جس میں سینٹ کے ممبران بھی ہوں گے، قومی اسمبلی کے بھی، جوڈیشل کمیشن کے بھی ہوں گے، اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی ہوں گے. تو اب وہ 12 رکنی جو کمیٹی آپ کہہ لیں، وہ چیف جسٹس جو 3 سینئر موسٹ ہیں ان میں سے تعینات کریں گے. تو اب اپیرنٹلی منصور علی شاہ صاحب سے حکومت اتنی خوش نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پہ جسٹس یحییٰ افریدی ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے نام قرہ فعال نکل سکتا ہے. یہ الٹا تو نہیں پڑ سکتا قرہ؟ یہ تو اب وقت بتائے گا. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا اور ایکسپلین کیا. اب اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی موجود ہیں اور رات گئے کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ عمل ہو رہا ہے، اس سب سے آپ کو آگاہ رکھیں گے اپڈیٹس اور تجزیوں کے ساتھ. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنے آس پاس کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.